اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح۔ ناظرین، سامعین، آج کا یہ پروگرام جو موضع تلتی میں اسلامی جو سینٹر تھا، یہاں پر آل کھرمنگ علماء کرام کا ایک اجتماع تھا، اس میں دو موضوعات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اور علماء کرام نے اظہار خیال کیا۔ ایک برولم کے روحانی علمی شخصیت اور پورے بلتستان بالاخص ڈسٹرکٹ کھرمنگ کے جو قابل فخر شخصیت ہے وہ شیخ علی برولم اعلی اللہ مقامہ کے یاد میں ایک سیمینار اور کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، تو اس حوالے سے ہر سال یہاں حیات علماء کھرمنگ اور انجمن طلاب کھرمنگ کے زیر انتظام تمام علماء کرام جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہے نجف اشرف سے ہو، قم مقدسہ اور مشہد مقدس سے، یا پاکستان کے دیگر شہروں سے، اسکردو سے، اور یہاں مقامی جو مصروف خدمات علماء کرام ہیں، سب کو سال میں ایک بار ہم محرم الحرام سے چند دن پہلے یہاں بلاتے ہیں، اور علاقائی مسائل خصوصاً تبلیغ و ترویج و تحفظ عزاداری کے حوالے سے یہاں پر علماء کرام رہنما اصول بیان کرتے ہیں، اس پر تمام مقررین مبلغین عمل پیرا ہوتے ہیں اور سب کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کے تقریباً 10واں جو پروگرام ہمارا سالانہ تھا وہ آج منعقد ہوا، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ، انتہائی منظم انداز میں ایک بہترین پروگرام ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کے اثرات پورے منطقے پر، علاقے پر ہوں گے۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت پروگرام تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، محرم الحرام ایک تبلیغی پروگرام ہے، تو کھرمنگ کے حوالے سے یہ واقعاً آپ دیکھیں، محرم الحرام جو ہی محرم شروع ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ممبر اور سٹیج ہوتا ہے، مولا ابا عبداللہ الحسین ابو الاحرار امام حسین کا قبضہ ہوتا ہے، تو دین اسلام اور شریعت مقدسہ کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا و کل شہر محرم۔ تو لہٰذا ہر جگہ پر یہ پروگرام پھیل جاتا ہے، خصوصاً محرم کی آمد پر۔ تو الحمدللہ آج یہ پروگرام ہوا۔ میری گزارش ہے، جہاں جہاں یہ سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، مرد حضرات، خواتین، چھوٹے بڑے، محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ساتھ ہماری فضا سوگوار ہونی چاہیے، سیاہ پوش ہونے چاہیے۔ بلتستان کے خصوصاً ہمارے یہاں کے آداب میں ہیں، جو ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو چھوٹے بڑے سارے، جس کے پیشانی پر شکن، چہرے پر غم کے آثار، شب و روز میں دکھ درد کے جو حالات ہوتے ہیں، تو یہ قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم یہ ہے، ان سے جو پیغام حسینی ہے، ممبر حسینی سے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ان پیغام کو لے کر عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً خواتین جو آج کل کے حوالے سے پردے کے لحاظ سے ہیں یا حیا و حجاب کے حوالے سے، ان کو منظم طریقے پر ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ اور خواتین بنی ہاشم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، کربلا میں بہت ساری قربانیاں ہو گئیں، لیکن سب سے اہم کیا تھی؟ اب اگر اس میں دیکھیں، کربلا کے واقعے میں سب کا حصہ ہے، لیکن اہم تر کوئی قربانی نہیں زینب کی چادر سے۔ دین اسلام کی بقا کے لیے ثانی زہرا نے اپنی چادر تک کی قربانی دی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ساری خواتین کے سر پہ چادر ہو۔ جوانوں کو بھی یہ کسی فیشن کا نہیں ہے، یہ ہماری دنیا میں ذریعہ شناخت بھی ہے، قیامت کے ذریعہ نجات ہے۔ تو ان کو عبادت سمجھ کے مبلغین مقررین کے تقاریر کو سننے کی کوشش کر لیں، سی نظری کریں ضرور، لیکن یہ جو عریان ہیں، جسم سے کپڑے اتار کے مجلس کرتے ہیں، اس سے آل محمد خوش نہیں ہیں، اس سے امام حسین خوش نہیں ہیں۔ آپ نے حیا کے ماتم کو کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اگر نہر فرات پہ حضرت عباس کی لاشیں تڑپ تڑپ کے دل میں یہ سوچ رہے تھے، یہ ایک زبان حال ہے، کیوں خدا نخواستہ میری ایسی حالت میں میری بہنیں میرے لاش تک نہ پہنچے۔ زینب کبریٰ کی آواز سن کر لاش ابو الفضل کربلا کی گرم ریت پر تھرتھرانے لگی کہ میری بہن، میرے اس جسم پر پورے لباس نہیں ہے تو میری بہن کی نگاہ کیسے پڑیں۔ تو جب حضرت عباس اپنی بہن کو اپنے لاش پر آتے ہوئے اتنے شرم محسوس کرتے ہیں، آج ہم عزاداری سید شہداء کے لیے
وہ لباس پہن کر جو حجاب کا ہے، جو حیا کا ہے، اس کے ساتھ ماتم کریں، اور سب سے اہم جو سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور مرثیے نوحے مجلس کے آداب جو بلتستان کے ہیں ان کا تحفظ کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار بحق حسین آل حسین ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی مشن کو قائم رکھتے ہوئے ان کے جو فرامین ہے، علماء کرام کے جو تقاریر گفتگو ہیں، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ ہمارے اس خطے کو جو عظیم سرمایہ ہمارے پاس محمد و آل محمد، عشق حسینی اور ابا عبداللہ الحسین اور عزاداری کے ساتھ جو لگن ہے، شوق ہے، وہ سرمایہ ہم سے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھیں، ہم سے یہ نعمتیں نہ چھین لے یا اللہ۔ پروردگار ہمیں اس پر قائم و دائم رکھ، اور ہمارے ان عزیزان کو جو اس ادھر پروگرام کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔